آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری مجاہد سیمول ہے اور میرا تعلق ARP چرچ کرونگی 3.5 اور اس کے علاوہ ARP چرچ الیاس روڈ میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ اس وقت میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں اس سنڈے سروس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ نجات ٹی وی کے لیے جن کے توسط سے یہ خدا کا کلام آج آپ تک پہنچے گا۔ کتاب مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی معرفت خدا یسوع مسیح کے لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے سنیں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ آج ہم تھوڑی دیر خدا کے کلام میں سے جو سیکھیں گے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسیحی روزہ، یعنی مسیحی روزہ یا مسیحی روزے کی تعلیم کیا ہے۔ چونکہ ان دنوں ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں اور آج ہم اسی تعلق سے تھوڑی دیر خدا کی آواز اس کے کلام کو سنیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لفظ روزے کے معنی اور مفہوم بتاؤں گا۔ لفظ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وہ ہے روز، جس کا مطلب ہے دن، یا پھر انگلش میں ڈے کہتے ہیں، اور لفظ کا مطلب ہے آہو نالا یا دکھ اور درد۔ روزے کا مطلب ہے، یعنی روزے کے ذریعے جب ہم دکھوں کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ دکھ ہمیں کامل کر دیتے ہیں اور ہماری آواز عالم بالا یعنی خدا تک جاتی ہے جب ہم اپنے بدن کی قربانی دیتے ہیں، جب ہم خاک و سار بن کر رات پر بیٹھ کر اور اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا کر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، تو اس طرح یہ ہماری دکھ یا ہماری قربانی ہمیں اس طور سے قابل کر دیتی ہے کہ ہم وہ آواز جب دعا کے ذریعے یا روزے کے ذریعے خدا کے ذریعے بیٹھتے ہیں تو ہماری آواز عالم بالا یعنی خدا تک جاتی ہے، وہ پھر اس روزے کا اس دعا کا ہمیں جواب دیتا ہے۔ لفظ روزے کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، بائبل مقدس کا اصلی متن پیدائش سے لے کر ملاکی تک جو ہے وہ عبرانی زبان کے اندر لکھا گیا اور اس میں کچھ حصہ گو کہ آرامی زبان میں لکھا گیا، لیکن عبرانی زبان میں جو روزے کے لیے لفظ ہے وہ ہے صوم، جس کا مطلب ہے اپنے منہ کو ڈھانکنا۔ منہ کو ڈھانکنے سے مراد کہ اپنے آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے الگ رکھنا۔ اور اسی طرح یونانی زبان میں جو نیا نامہ ہے جو آج تلاوت کی گئی، تو روزے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے نیستیوس، جس کا مطلب ہے ٹو ایبسنٹ فرام فوڈ، یعنی اپنے آپ کو ہر طرح کی کھانے پینے والی چیز سے باز رکھنا، الگ رکھنا۔ اور پھر انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے فاسٹ یا پھر فاسٹنگ کہا جاتا ہے، اور ہندی زبان کے اندر یہ لفظ ہے ورت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح فروز لغت کے مطابق مذہبی فرائض کے بموجب مقررہ وقت پر اپنے آپ کو کھانے پینے والی چیزوں سے باز رکھنا، پرہیز کرنا یا پھر فاقہ کرنا۔ تو یہ اس لفظ روزے کا میں نے آپ کو معنی اور مفہوم بتایا ہے۔ اور جب ہم یہودیوں کے نزدیک روزے کی تعریف دیکھتے ہیں یا پرانے عہد نامہ کے اندر، تو روزے کی تعریف یہ ہے کہ اندرونی غم کا بیرونی نشان کیا ہے؟ روزہ ہے، اور جس میں مکمل طور پر اپنے آپ کو کھانے پینے سے الگ کیا جاتا ہے یا کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اور عہد عتیق میں احبار کے مصنف کے نزدیک روزے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی روزہ ایک لحاظ سے اپنی خودی کا انکار کرنا، سیلف ڈینائل، یعنی اپنی مرضی کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ اس کے لیے
لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں احبار کی کتاب 16 باب کی 29 آیت کے اندر لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا۔ تو روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، سیلف ڈینائل، اپنی خودی کا انکار کرنا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں کیا کرنا، پورا کرنا۔ تو اس طرح یہودیوں کے نزدیک یہ روزے کی تعریف، اور اسی آیت کو جب ہم انگلش میں پڑھتے لکھا ہے on the 10th day of the 7th month you must deny yourself، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ کر خدا کی مرضی کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ اور یہودی سال میں 104 روزے رکھتے ہیں، جس طرح ہمارے 40 روزے ہیں تو یہودیوں کے کتنے، 104، یعنی وہ ہر سوموار اور جمعرات کو وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ میں نے آپ کو بتایا ہے روزے کی تعریف یا اس کے معنی کو۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں متی کی انجیل اس کے 4 باب کے اندر ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو وہ اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی خدمت کے آغاز سے بیشتر 40 دن اور 40 رات انہوں نے روزہ رکھا۔ ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے ایک ہی روزہ رکھا، یعنی وہ ایک روزہ 40 دن اور 40 رات کا تھا۔ اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو وہ بیابان کے اندر، جنگل کے اندر چلے گئے، اور پھر لکھا ہے 40 روز کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی تو اس وقت کیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہاں پر کتاب مقدس کے اندر متی کی انجیل 4 باب کے اندر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کا ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے کیا کیا جائے، آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو سے کیا لگی، بھوک لگی۔ لفظ فاقے کا مطلب روزہ، یا انگلش میں جو انگلش میں اس میں فاسٹنگ لفظ ہے، تو یہ ہے کہ آخر کو سے بھوک لگی۔ اور پھر ابلیس یعنی آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائے، روٹیاں بن جائے۔ تو یہاں پر ابلیس جو ہے وہ یسوع کو آزمانے کے لیے آیا، اور وہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی ہے، اور اسی لیے اس نے یسوع کے سامنے وہ بات رکھی کہ میں اسے اس آزمائش میں ڈال کر کیا کروں گا، پھنسا لوں گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دیا، اس نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے استثناء کتاب 8ویں باب کی 3 آیت کا حوالہ پیش کرتے ہوئے ابلیس سے کہا، گو کہ روٹی یا کھانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہمارے لیے بنی نوع انسان کے لیے روحانی خوراک ہے۔ تو یہ روحانی خوراک جو ہے وہ اس دنیاوی کھانے سے زیادہ ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں پر یسوع نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو ہمارے لیے روزوں کے ایام میں جو اہم بات یہ ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کی آواز کو سننا، اس کے کلام کو سننا، اس کی ہیکل میں جانا، دعا کرنا، عبادت کرنا، اور اس طرح خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کیا کرنا، ذخیرہ کرنا۔ اور خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ تیرے کلام کو کیا کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے، یعنی جس قدر میں کھانا کھاتا ہوں اس سے زیادہ میرے اندر خدا کا کیا ہے، کلام ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہر انسان دن میں 3 مرتبہ یا بہت سارے لوگ 4 یا 5 مرتبہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور اگر کسی کو وقت پر کھانا نہ ملے اور دیر ہو جائے تو بعض اوقات انہیں پھر کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے جلدی سے کھانا دیا جائے۔ تو اسی طرح جب دنیاوی خوراک ہمیں نہ ملے تو ہم کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح خدا کا کلام جو ہمارے لیے روحانی غذا ہے، روحانی خوراک ہے، تو اسے بھی ہر روز ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط رہے، ہم اسٹرانگ رہے، اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہم اس پر عمل کریں اور خدا کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں، اور
اور اسی لیے لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو ہمیں راستہ بتائے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، چونکہ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت ہے۔ جب خدا کا کلام میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو پھر ہم ٹھیک راستے پر جائیں گے اور روحانی طور پر بھی ہم ترقی کریں گے اور جسمانی طور پر بھی خدا ہمیں برکت دے گا۔ سو یہاں پر یسوع مسیح نے اس پہلی آزمائش کے اوپر کیا کیا؟ غلبہ حاصل کیا۔ اب جب ابلیس نے دیکھا کہ مسیح خداوند نے میری بات نہیں مانی تو اس کے بعد لکھا ہے تب ابلیس اسے ایک مقدس شہر کے پر لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے یعنی بلندی پر کھڑا کر کے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں کیا کر دے؟ نیچے گرا دے۔ اور پھر وہ حوالہ کوٹ کرتا ہے زبور 91 اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، کہتا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو یہاں پر ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کے سامنے حوالہ بھی رکھتا ہے، وہ یسوع کو آزمانے کے لیے، اسے گرانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے استثنا کی کتاب اس کے 6 باب کی 16ویں آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یسوع نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو یہاں پر ابلیس جو ہے وہ یسوع کے سامنے یہ آزمائش رکھتا ہے، تو یسوع نے یہاں پر اسے حوالہ دیتے ہوئے بات کی۔ تو اسی طرح آج جب ہمارے سامنے ابلیس بہت ساری آزمائشیں رکھتا ہے، بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، تو ہم نے اس آزمائش میں پھنسنا نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح کی طرح کتاب مقدس میں سے رہنمائی لے کر ہم نے اس آزمائش پر کیا کرنا ہے؟ غلبہ حاصل کرنا ہے کہ کہیں ابلیس ہمیں باتوں میں لگا کے، ہمیں دنیا کی چیزیں دکھا کر ہمیں پھنسا نہ لے، بلکہ ہم نے یسوع کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور ہر آزمائش پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ پھر تیسری بات کہ ابلیس خداوند یسوع مسیح کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا، یعنی بلندی پر لگا کر دنیا کی ساری شان و شوکت اسے دکھانے لگ گیا اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ لے یہ شان و شوکت سب دکھا کر کہتا ہے کہ اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں کیا کر دوں گا؟ تجھے دے دوں گا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ابلیس کے قبضے میں تھی۔ لیکن جب ابلیس نے یسوع کے ساتھ یہ بات کہی تو خداوند یسوع نے اسے جواب دیا، یسوع نے اسے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی کیا کر؟ عبادت کر۔ تو آج ابلیس ہماری زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں لے آتا ہے جس سے وہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، ہم عبادت پر نہیں آتے، ہم خدا کی حیکم میں نہیں آتے، ہم خدا کے قریب نہیں آتے، وہ ہمیں دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی چیزوں میں الجھا دیتا ہے تاکہ ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں اور ہم خدا کی قربت کو، خدا کی نزدیکی کو، خدا کی عبادت کے قریب نہ آ سکے۔ تو ہم نے بھی جب ہمارے سامنے دنیا کی چیزیں خدا کے کام میں رکاوٹ آتی ہے تو ہم نے بھی یسوع مسیح کی طرح کہنا ہے اے شیطان دور ہو اور میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا، میں صرف اسے کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا۔ تو اس کے بعد کہتا ابلیس وہاں سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے؟ خدمت کرنے لگے۔ تو اس طرح مسیح خداوند نے ان 3 بڑی دیگر دنوں میں جب ہمارے سامنے اس کے علاوہ مختلف آزمائشیں، ٹیمپٹیشن آتی ہے، مختلف امتحان آتے ہیں، تو ہم نے بھی یسوع مسیح سے قوت لینی ہے، ہم نے دعا کرنی ہے اور ہم نے ہر آزمائش پر کیا کرنا ہے؟ غلبہ حاصل کرنا ہے۔ پھر جو آج تلاوت کی گئی تو یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں روزے کی تعلیم کیا دی ہے یا کیسے اس نے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے۔ جو متی کی انجیل اس کے 6 باب کے ہم نے 16ویں آیت کے اندر پڑھا، تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم دے رہے اپنے شاگردوں کو اور تمام سننے والوں کو جو اس کے ارد گرد موجود تھے، اور آج یہ خدا کا تحریری کلام میرے اور آپ کی زندگی کے لیے کہ روزوں کے ان ایام میں ہم نے بھی اس تعلیم کو فالو کرنا ہے، اس تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ 16ویں آیت کے اندر ہم نے پڑھا اور جب تم روزہ رکھو تو
ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. چونکہ میں نے بتایا کہ یہودی سال میں 104 روزے رکھتے ہیں، ہفتے میں 2 دن کا روزہ، سوموار اور جمعرات. اور جب وہ روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنے کے بعد وہ باہر بازاروں پر کھڑے ہو جاتے اور اپنا منہ اداس بناتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شخص نے کیا رکھا ہے، روزہ رکھا ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ روزے کا تعلق ہمارا اور خدا کا ہے، اس کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، یا ہم اپنے منہ کے بگاڑے ہمیں بھوک لگی ہے ہم نے روزہ رکھا ہے، یا پھر ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہم کام چوری کریں کہ جی میرا روزہ ہے میں کام نہیں کروں گا، یا پھر اگر ہم گھر پر ہوتے ہیں ہم سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے یا تو مووی دیکھ لیں ہمارا روزہ ہے، اور ہم جھوٹ بولیں، ہم گناہ کریں. تو یہ ایسا روزہ یسوع پسند نہیں کرتا، بلکہ یسوع مسیح ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ جب تم روزہ رکھو تو جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال؟ تیل ڈال اور منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے. کیونکہ خداوند آسمان پر ہے، ہم زمین پر ہیں، اور روزے کا تعلق میں نے بتایا ہماری اپنی ذات سے. تو اس لیے جب ہم روزہ رکھیں تو پوشیدگی میں ہم نے دعا، اپنے سر میں تیل ڈالنا، یعنی تیل جو ہے وہ مسح کا نشان ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بلیس کرنا ہے، ہم نے اپنا منہ دھونا ہے تاکہ ہمارا چہرہ اداس نہ لگے کہ اسے بھوک لگ گئی ہے، یا اب یہ اس نے روزہ رکھا اب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے بھوک ہے اور میں نے کیوں روزہ رکھا. تو اسی لیے مسیح خداوند نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں یعنی علیحدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. یعنی جس مقصد کے لیے تو نے میرے حضور روزہ رکھا ہے وہ مقصد کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا. سو میرے عزیزو، مسیحی روزہ جو ہے وہ مقصد کا روزہ ہے، بغیر مقصد کے روزہ نہیں ہے. چونکہ یسوع مسیح نے بھی جو روزہ رکھا تو ان کے بھی کچھ مقاصد تھے. پہلا مقصد مسیح خداوند نے اپنی منادی کے آغاز سے بیشتر اپنے آپ کو تیار کیا اور روزہ رکھا. اور میں یہاں پر اپنی بھی گواہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں پاسبانی خدمت میں آیا اور جب مجھے پہلی دفعہ چرچ میں خدمت کا توڑا دیا گیا تو اس سے بیشتر میں نے بھی خدا کی حضوری میں روزہ رکھا، دعا کی اور خدا سے یہ کہا کہ خداوند اگر تو نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے تو مجھے اپنے جلال کے استعمال بھی کرنا. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج بھی وہ روزے کی برکت میرے ساتھ ہے. جب میں سیمنری میں تھا تو وہاں پر ہفتہ اتوار ہماری چھٹی ہوتی تھی اور میری کوشش ہوتی تھی کہ ہاسٹل میں رہتا تھا، ہر ہفتے میں خدا کی حضوری میں روزے میں ٹھہرتا تھا اور اپنے آپ کو خاکسار بنا کر خدا کی حضوری میں بیٹھتا تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں وہ روزے کی برکت آج بھی میری زندگی میں. تو اسی طرح مسیحی روزہ میں بتا رہا ہوں مقصد کا روزہ ہوتا ہے. یسوع مسیح نے بھی خدمت کی تیاری کے آغاز سے بیشتر روزہ رکھا. پھر یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا کہ انہوں نے خدمت کی تیاری کے لیے شیطان اور آزمائش پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا. جس طرح میں نے متی کے انجیل 4 باب کے اندر حوالہ پڑھا کہ مسیح خداوند نے ابلیس پر اور آزمائش پر کیا کیا؟ غلبہ حاصل کیا. اور پھر مسیح خداوند کا روزہ رکھنے کا مقصد تھا نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے فرما برداری کا روزہ رکھا. اور مسیح خداوند وہ کہ اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو مسیح خداوند نے مصلوبیت تک، جان دینے تک وہ اپنے باپ کا کیا رہا؟ فرما بردار رہا. تو مسیح خداوند کا روزہ رکھنے کا مقصد کہ انہوں نے خدا کی حضوری میں فرما برداری کی. اور پھر یہ روزہ روحانی جنگ کے لیے تھا. انسانی طور پر اس نے دعا بھی کی، روزہ بھی رکھا تاکہ اپنے سب فرما برداروں کے لیے نجات کا کیا بنے؟ وسیلہ بنے. تو اس طرح مسیح خداوند کے بھی مقاصد تھے. تو مسیحی روزہ جو ہے وہ مقصد کا روزہ ہے، بغیر مقصد کے روزہ نہیں ہے. اور پھر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسیحی روزے کا وقت کیا ہے، کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک روزہ رکھنا چاہیے. تو جو میں نے حوالہ پڑھا متی کا انجیل 6 باب کے اندر اس کی 16ویں آیت کے اندر، تو اس میں ہم نے پڑھا اور جب تم کیا رکھو؟ روزہ رکھو.
یعنی جو دستور تھا، جو ٹریڈیشن تھی، جو روایت تھی، اور وہ روایت یہ تھی کہ ایک شام سے دوسری شام تک، یعنی 24 آورس 24 گھنٹے کا روزہ، یعنی یہودی ایک شام سے، چونکہ جس طرح ہمارا دن کا آغاز رات 12 بجے کے بعد تاریخ چینج ہوتی ہے، تو یہودی کیلنڈر کے مطابق شام 6 بجے سے لے کر ان کے نئے دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسری شام تک یعنی 24 گھنٹے خدا کے حضوری میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح بحیثیت مسیح ہوتے ہوئے وہ کہ روزے کا تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ 24 گھنٹے ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ کر روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمیں مسیحی ایجوکیشن، مسیحی تعلیم روزے کی ملتی ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہاں پر میں کتاب مقدس میں سے چند ایک واقعات رکھوں گا کہ روزے کی بلیسنگ کیا ہے، روزے کی برکت کیا ہے، روزے کی قوت کیا ہے۔ تو جب ہم ملکہ استر کے زمانے کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے استر کی کتاب اس کے 4 باب کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، جب بادشاہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہو گیا کہ تمام یہودیوں کو کیا کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو ملکہ استر یہودی تھی، مرد کی، اور وہاں کے لوگوں نے خدا کی حضوری میں 3 دن کا روزہ رکھا، اور اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، اور جب میں بادشاہ کے پاس بغیر بلائے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے بادشاہ جس کی طرف اپنا عصا بڑھاتا تھا وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ کی حضوری میں قبول ہوتا ہے، اور جس کی طرف اپنا عصا نہ بڑھاتا اسے مار دیا جاتا تھا کہ یہ بغیر بلائے بادشاہ کی حضوری میں کیسے آیا، یہ کیسے آئے۔ تو ملکہ استر نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بھی، میری سہیلیاں بھی، اور آپ لوگ بھی روزہ رکھیں۔ تو جب انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد جب ملکہ استر بادشاہ کے حضور گئی تو بادشاہ نے اسے اپنا عصا بڑھایا، اور اس طرح وہ بادشاہ کی حضوری میں مقبول ہوئی۔ اور اس کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری قوم پر اتنی بڑی مصیبت ہے، تو اس روزے کی برکت دیکھے کہ خدا نے بادشاہ کے دل کو تبدیل کر دیا، اور وہی بادشاہ جو نے یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا اسی سے دوبارہ لکھوایا گیا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کا ہوگی بچ گئے۔ تو یہ ہے روزے کی برکت کہ جب آپ روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو خدا آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح نینوا شہر کے لوگوں کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جب یونا کو وہاں بھیجا گیا کہ ان کو بتا دے 40 دن کے بعد نینوا شہر برباد کر دیا جائے گا، چونکہ وہ گناہ میں تھے، بدی میں تھے۔ اور اسی طرح جب یونا نے وہاں منادی کی تو لکھا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لائے، رات اور خاک پر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور ہو سکتا ہے خدا میں معاف کر دیں۔ تو واقعی جب وہ روزہ رکھ گئے، نہ صرف مردوں نے بلکہ لکھا ہے مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، جانوروں نے، وہاں کے بادشاہ نے، امیر غریب، ساری قوم خدا کے حضور خاکسار بن کر روزے میں بیٹھ گئے، تو خدا نے کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج بحیثیت مسیح قوم ہوتے ہیں، ہم اپنی مسیح قوم کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے ہم خدا کی حضوری میں روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ملک کو بحال کرے۔ یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور لوگ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، یا پیٹرول کی قیمتیں، یا دیگر خرد و نوش کی چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم ہوتے ہوئے ہم اپنے ملک کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، مسیحی نوجوانوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں جو نشے میں، گناہ میں، بدی میں پڑے ہوئے، اور وہ لوگ جو گمراہ ہیں، ہم ان کے لیے بحیثیت قوم ہوتے ہوئے روزہ رکھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ یقیناً خدا جس طرح نینوا شہر کے لوگوں کو خدا نے بحال کیا، خدا نے ملکہ استر کے ملک کے لوگ کو بحال، تو آج خدا ہمیں بھی بحال کرے گا۔ سو روزوں کے ایام میں آپ ضرور خدا کی حضوری میں خاکسار بن کر روزہ رکھیں، دعا کریں۔ جب خدا کی ہیکلیں ہمارے لیے صبح اور شام کھل جاتی ہے، ہم ضرور خدا کی حضوری میں دعا اور بندگی کریں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا کریں گے، قادر مطلق عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ پھر جلال باپ میں تیری شکریہ کرتا ہوں، نجات ٹی وی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، پوری ٹیم کے لیے خدا نے برکت دینا، اور اس چینل کے ذریعے جہاں جہاں تیری آواز تیرا کلام پہنچائے، تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بڑی برکت دینا۔ یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔